اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہفتے کی رات کو کراچی میں بارش کا سما تھا، اور بارش کے بعد سردی کی شدت میں اچانک ایک تیزی آئی، اور اس بارش میں کیونکہ میں اور راحل بھائی ہم لوگ باہر تھے، تو اس بارش میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایسی ہی کچھ بارش پچھلے ہفتے فلسطین میں بھی برسی ہے، اور وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں نے بے سر و سامان اس بارش کا سامنا کیا۔ اور جب وہ بارش کے بعد جو سردی کی شدت میں اضافہ آیا، تو وہ شدت بھی ہمیں ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس تو تمام سامان، تمام وسائل موجود ہیں جن کی موجودگی میں آپ اپنی سردی کو جو ہے وہ کور اپ کر سکتے ہیں، بٹ ذرا آپ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ اپنے اس مسائل سے کیسے نکل سکتے ہیں، اینڈ ان تمام چیزوں کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں۔ تو جب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب پوری سردی آپ کو سردی کی شدت کا احساس ہو، تو خدا را کم سے کم بالکل آخری درجہ، خود حضور نے بھی 3 درجے ارشاد فرمائے نا، پہلا ہاتھ سے روکے، دوسرا زبان سے روکیں، تیسرا کم سے کم دل میں ہی برا جانے۔ تو بالکل آخری درجہ یہ کہ جب آپ کو سردی کی شدت کا احساس ہو اور لگے کہ سردی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، تو ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے بارے میں لازمی سوچئے گا کہ وہ اس سردی کا کیسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور کل بروز قیامت جب فلسطینی ہمارے ہاتھوں میں، کیونکہ ابھی بھی وہ ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں، ابھی بھی ہم کچھ نہیں کر رہے، تو کل بروز محشر جب وہ ہمیں دیکھیں اور ہم سے پوچھیں کہ کیا کیا تھا تم نے ہمارے لیے، تو کم سے کم ہمارے پاس دعائیں ہوں۔ تو خدا را یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سردیوں کے موسم میں آپ کو جب کبھی سردی کی شدت بہت زیادہ ستانے لگے، تو اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو، ان فلسطینی ماؤں بہنوں کو یاد کیجیے گا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں پلے بیک کروں، جس میں وہ بتا سکوں کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ ابھی راحل بھائی سے تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ کاغذ نہیں، پنی کے گھروں وغیرہ میں، تھیلی وغیرہ کے گھر وغیرہ میں جو ہے وہ بنا کے وہ رہ رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب پانی نہیں ہے تو پانی تو ضروریات زندگی میں ایک ٹیریبل زندگی وہ جی رہے ہیں، بٹ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم اپنا یہ فرض ادا کریں کہ اپنی دعائیں ان تک لازمی بھیجیں، اور جب دعائیں بھیجیں تو لازمی ہمارے لیے یہودیوں کے حق میں بد دعائیں ہونی چاہیے جو زائنسٹ مسلمانوں پر ظلم و جبر کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے۔ اور دوسرا کام یہ کہ ان تمام تنظیموں کو لازمی جو ہے وہ سپورٹ کریں ان دا شیپ آف فنڈ، ان دا شیپ آف ڈونیشن، جو فلسطین میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 جو ہے وہ گزارشات تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ اللہ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔